نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ سورۃ الحجر کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورۃ کی آیت نمبر 28 سے لے کر 35 تک تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت اور جنات کی خلقت کا تذکرہ بیان فرمایا تھا کہ انسان کو بجنے والی مٹی کے گارے سے پیدا کیا گیا ہے اور شیطان کو آگ کی لو سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر جب اللہ رب العزت نے جنات کو تو پہلے ہی تخلیق کر لی تھی، پہلے حکومت جنات کی تھی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں ایک انسان بنانے والا ہوں، میں ایک بشر بنانے والا ہوں، اور مٹی کے بجنے والی مٹی سے اور گارے سے بس تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ بس جب میں اس کو برابر کر دوں اور میں اس میں پھونک دوں اپنی طرف سے روح، تو تم لوگ اس پر تم سجدے میں گر جانا۔ اس کے لیے یہ حکم تمام کو تھا، جو جنات وہاں تھے وہ بھی اور فرشتوں کو بھی یہ حکم تھا۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی خلقت کر دی اور اس کے بعد سجدے کا جب حکم دیا تو فرشتے سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، لیکن شیطان مردود نہیں، سجدہ نہیں کیا اس نے انکار کیا کہ میں سجدے کرنے والوں میں سے ہوں۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابلیس، آپ کو کس نے روکا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس وقت ابلیس نے یہ جواب دیا تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، میں برتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ مٹی سے کو اوپر پھینکو تو نیچے آتی ہے، آگ کو نیچے لگاؤ تو اوپر جاتی ہے، اس لیے میں اس چھوٹے کو سجدہ کرنے والا نہیں۔ یہاں مفسرین نے ایک مثال کے ذریعے ایک بات سمجھائی ہے۔ امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے مثنوی کے نام سے۔ پہلے دور کے اندر یہ کافی پڑھی جاتی تھی، اس میں مثالیں بھی تھی اور اس میں حکمتیں کے باتوں بھی تھی، اچھی کتاب ہے اور فارسی کے اندر تھی، اس کے بعد اب اس کے اردو میں بھی ترجمے ہو چکے ہیں اور بہت ہی نصائح اس کتاب کے اندر موجود ہیں اور مثالوں کے ذریعے امام جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ہر بات سمجھائی ہے۔ اس میں اس نے ایک یہاں مثال لکھی ہے اس کے متعلق کہ ابلیس کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا کہ کس کا یہ حکم ہے۔ وہ مثال دے کر کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ سلطان محمود غزنوی ہو کر گزرا ہے، اس کے وزیر بھی تھے اور بہت سارے مشیر بھی تھے، ان کو بھی ساتھ رکھتا، لیکن ایک چھوٹے بچے کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا کرتا تھا، اس کا نام ایاز تھا۔ اب جب بار بار اس چھوٹے بچے کو اپنی مجلس میں بٹھاتا، اس کو قریب کرتا تو یہ بات وزیروں کو عجیب لگتی، وزیروں کو اس بات کے اوپر چڑ لگتی کہ ہم اتنے بڑے ہیں، ہم مشورے دینے والے ہیں، ہم وزیر ہو کر اور یہ معصوم بچے کو اپنے پاس بٹھاتا ہے۔
اور کسی طرح یہ سلطان کے سامنے تذکرہ بھی کر دیا کہ ہم بڑے ہیں، ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں، آپ کے برابر میں یہ معصوم بچہ بیٹا ہوتا ہے، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو بادشاہ اس وقت کچھ نہیں کہتا کہ اپنے حساب سے کہتا ہے کہ بچہ بڑا سمجھدار ہے، اس لیے میں اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہوں اور یہ آگے چل کر بہت سارے اچھے کام کرے گا۔ ایک دن وزیروں کو آزمانے کے لیے بادشاہ نے کام کیا کہ حکم دیا کہ ایک بڑا پتھر لایا جائے اور سامنے پتھر رکھنے کے ساتھ ایک ہتھوڑی بھی رکھ دی جائے، اور ہتھوڑی رکھنے کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ فلاں مقام پر جو سب سے اچھا ہیرا رکھا ہوا ہے وہ ہیرا اٹھا کر لے کے آؤ۔ اور وہ بادشاہ نے اس بڑے پتھر کے اوپر ہیرا رکھا، اور پھر اپنے ہر وزیر کو ایک کو بلا کر کہا کہ اس کو ہتھوڑی مار کر توڑ دو۔ بس ہر کوئی جواب دے دیتا، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا، سب نے کہا کہ یہ بڑا قیمتی ہیرا ہے، ہم اس کو پتھر تو نہیں مار سکتے، توڑ نہیں سکتے، کیسے ہم توڑیں؟ آج ہم توڑ دیں ہمیں عجیب سا لگے گا کہ یہ پتھر ہیرا اتنا قیمتی توڑ دیا گیا۔ اس کے بعد آخر میں ایاز کو بلوایا اور ایاز نے وہ ہتھوڑا اٹھا کر اس ہیرے پر دے مارا اور ہیرا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ نے اتنا بڑا ہیرا توڑ دیا؟ تو اس وقت ایاز نے کہا کہ میں نے دو چیزوں کی طرف غور کیا، ایک ہیرے کی طرف، ایک آپ کے حکم کی طرف۔ مجھے آپ کا حکم اچھا لگا بنسبت ہیرے کے، اس لیے میں نے ہیرے کو توڑ دیا، آپ کے حکم کو ترجیح دی۔ یہ مثال دے کر امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو اتنی بات تو سوچ دینی چاہیے تھا کہ یہ بھلے مجھ سے بڑا ہے، میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہی ہے، لیکن حکم کس کا ہے؟ اس وقت اس کو حکم کو دیکھتا، اس کے حکم کے تابع کر لیتا اور اس کو سجدہ اس وقت کر لیتا، لیکن اس نے انکار کر دیا اللہ کے حکم کا بھی اور جھٹلا دیا اور سجدہ نہیں کیا، انکار کرنے والا ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیوں آپ نے سجدہ نہیں کیا اے ابلیس؟ تو اس وقت اس نے کہا کہ میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں انسان کو، اس لیے کہ آپ نے اس کو ایک بجتی ہوئی مٹی کے گارے سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں تو اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بس تو یہاں سے نکل جا، بس تو مردود ہے، اور بے شک آپ کے اوپر لعنت کی جائے گی تیرے اوپر اس دن تک، جب تک کہ وہ قیامت کا دن آئے گا، اس وقت تک آپ کو لعنت کی جائے گی، آپ مردود ہو، یہاں سے نکل جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو قریبی مجلس سے نکال دیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، جب کہا آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو، انسان کو بجتے ہوئے مٹی کے گارے سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، بس جب میں اس کو برابر کر دوں اور اس میں پھونک دوں اپنی طرف سے روح، بس تم سجدے میں گر جانا اس کے لیے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، اور انکار کیا کہ میں ہوں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، کہا اللہ رب العزت نے کہ اے ابلیس آپ کو کیا ہوا کہ آپ نے کیوں سجدے کرنے والوں کے ساتھ سجدہ نہیں کیا؟ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہا کہ میں کیسے سجدہ کروں انسان کو جس کو آپ نے پیدا کیا ہے بجتے ہوئے مٹی کے گارے سے۔ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو نکل جا یہاں سے، بے شک تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک آپ کے اوپر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔